زبان ہماری تخت پہ بھی لا سکتی ہے اور زبان ہمیں تختے پہ بھی لا سکتی ہے۔ زبان سے مراد ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک کیمپ کے دوران ایک مینیجر نے اپنے تمام ملازمین کو بلایا اور اکٹھا کر کے ان کو سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا، آپ کو کسی سے کوئی تکلیف یا شکوہ یا شکایت ہے؟ تو ان میں سے ایک نے ہاتھ کھڑا کیا اور بتایا کہ مجھے فلاں بندے سے شکایت ہے کہ ایک دفعہ اس نے مجھے یہ بولا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے بے شک مجھ سے معافی مانگ لی تھی، لیکن پھر بھی وہ بات ابھی تک میرے دل میں نقش ہے اور ہمیشہ مجھے تکلیف دیتی ہے کہ اس بندے نے میرے بارے میں ایسا بولا تھا اور مجھے ایسا بولا تھا۔ مینیجر نے ایک پیسٹ لی اور پیچھے سے اس کو دبایا، جو پیسٹ جو ہم برش کرتے ہیں، تو پیچھے سے اس کو دبایا، پیسٹ باہر نکل آئی۔ اس نے کہا اب اس پیسٹ کو اس کے اندر ٹیوب کے اندر دوبارہ ڈال دیں۔ دوبارہ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی لیکن گڑبڑ ہو گئی، صحیح طرح سے جتنی آئی، جس طرح سے آئی ویسے بالکل نہیں گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے الفاظ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اگر سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے تو اگلے پر آپ کے الفاظ کا جو اثر ہوتا ہے وہ کبھی بھی زائل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، چاہے بعد میں آپ شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، سوری کریں، کسی سے معذرت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ نے جو ایک دفعہ اپنے منہ سے الفاظ نکال دیے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ آپ نے یہ کہاوت بھی سنی ہوگی کہ الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی کمان میں واپس نہیں آتے۔ اس لیے جب بھی ہم الفاظ اپنے بولے، اسپیشلی ہمارے الفاظ کا جو بگاڑ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ذہن سے تعلق رکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جس وقت ہم پریشر میں ہوں، ہم ٹیمپر میں ہوں، ہم غصے میں ہوں، ہم کسی سے کسی بات پر غصہ کر رہے ہوں، اس وقت ہم اپنے الفاظ کو اگر سنبھال کے نہیں بولیں گے، ظاہری بات ہے دنیا میں رہنا ہے، آپ ہو سکتا ہے بالکل دوبارہ ویسے کے ویسے ہو جاؤ، آپ کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہو، لیکن اس شرمندگی سے اگلے کے دل پر جو بات گزر چکی ہے وہ کبھی آپ کے لیے ختم نہیں ہو سکتی۔ اسپیشلی اپنے پیاروں کے ساتھ آپ نے چیز فیل کی ہوگی کہ بچپن میں جو دوست آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہتے تھے، جوانی میں بڑے ہو کر آپ نے کوئی ایک ایسا لفظ بول دیا، وہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہ محبت، وہ چاہت اور وہ ایک طرح کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ عزت ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو ریکور کرنے کے لیے پھر دن لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ چیز ریکور نہیں ہو پاتی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کو دل سے معاف کیا، کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اس نے آپ کو دل سے معاف کیا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ دل سے بے شک کوئی معاف کر دے، لیکن جو بات ایک دفعہ آپ نے بولی ہوئی ہو اور اس کا اگلے پر اثر ہو چکا ہو، وہ اثر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب بھی وہ آپ کے بارے میں سوچے گا اور کبھی وہ اداس ہوگا آپ کے معاملے میں، سب سے پہلے آپ کے ان الفاظ کو یاد کرے گا جو آپ نے اس وقت اس کو بولے ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے الفاظ کی حفاظت کریں، ہمیشہ سوچیں اس کے بعد بولیں۔ سوچنے اور بولنے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ سوچنے کے بعد آپ نے جو بولا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کے نتائج دیر پا کتنے ہو سکتے ہیں۔ اگر میں کوئی چیز بول رہا ہوں تو اگلے پر اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے اور کب تک ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے ریلیشن میں کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے الفاظ کی حفاظت کریں، ہمیشہ اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کے ذہن کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہ کریں جب تک آپ اس کو غصے کی حالت میں بولتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ ایک آدمی جو غصے کے وقت اپنے الفاظ پر قابو پا سکتا ہے وہ اعصاب کا مضبوط آدمی ہوتا ہے، اور جو تھوڑے سے غصے سے کئی باتیں آپ کی جو آپ نے اس کے ساتھ مخلصانہ ہو کر کی ہوں گی، لیکن اس نے اس کو ایشو بنا کے اس پر شکوہ کر دیا، تو وہ بھی اس کے الفاظ جو ہیں آپ پر ہمیشہ کے لیے ایک طرح کا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کے ساتھ بولتے ہوئے ہمیشہ احتیاط کریں۔ غصے کی حالت میں، محبت کی حالت میں، ہر حالت میں آپ نے اپنے الفاظ پر پورا کنٹرول رکھنا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے ایک مذاق میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غصے کی حالت میں وہی مذاق آپ کا سیریس پن ہو کر اور ایک طرح کا شکوہ بن کر آپ پر دوبارہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں، پیار کی حالت میں، کسی بھی صورت میں، ہر سچویشن میں اپنے الفاظ پر آپ قابو رکھیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی اور زندگی ٹرسٹ فل گزرے گی۔
ہمیشہ رشتوں کو نبھانے میں لچک دکھانے کی کوشش کریں۔ ایک بچے نے بڑی معصومیت سے اپنے دادا جی سے پوچھا کہ دادا جی آپ کے دانت کہاں ہیں؟ تو دادا نے جواب دیا کہ بیٹا عمر کے ساتھ وہ ختم ہو گئے۔ تو بیٹے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ دادا جی آپ کی زبان کی عمر بھی تو اتنی ہے۔ تو دادا جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ بیٹا جو زبان ہے اپنی لچک کی وجہ سے قائم ہے اور دانت اپنی اکڑ کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ اس لیے رشتوں کو نبھاتے ہوئے ہمیشہ لچک دکھائیں۔ کہتے ہیں جب طوفان آتے ہیں جو جھک جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور جو اکڑ جاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس چیز کا احتیاط کریں، جب آپ رشتوں میں ہوتے ہیں، جب آپ رشتوں کے اندر بندھ چکے ہوتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہر رشتے کے اندر آتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ مجھے اگلے بندے سے اس چیز کی توقع نہیں تھی جو اس نے کر دیا، تو اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے تو آپ رشتہ ختم کر دیں گے۔ تو رشتوں کے نبھاتے ہوئے ہمیشہ احتیاط سے کام لیں، احتیاط سے بات کریں، اپنے الفاظ